رکو نمبر 5 جو کہ آیات 69 سے 104 پر بیسڈ ہے اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 69 میں ہے اور ان کو ابراہیم کی خبر پڑھ کر سنائیے۔ آیت نمبر 70 سے 76 میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا کہ یہ تم بتوں کو کیوں پوچھتے ہو؟ تو ان کا جواب کچھ نہ تھا، جواب دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بہت لاجیکل آرگیومنٹس دے رہے تھے، تو جواب کچھ نہ دے سکے ان کے لاجیکل آرگیومنٹس کے سامنے، سوائے اس کے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے۔ آیت نمبر 77 میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ اور پھر آیت نمبر 83-84 میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک پیاری سی دعا درج ہے اور وہ ہے رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین۔ اے میرے رب مجھے حکمت اور قوت فیصلہ نصیب فرما اور مجھے صالحین کی جماعت میں ملا لے اور میرا ذکر خیر بعد والوں میں کی زبانوں پر باقی رکھ۔ یہ بہت قیمتی دعا ہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ حکمت آپ کو نصیب ہو تو یہ دعا پڑھا کریں۔ آیت نمبر 85 سے 88 میں جنت میں داخلے کی دعا ہے اور آیت نمبر 90 سے 102 میں حساب و کتاب اور جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے۔ رکو نمبر 6 جو کہ آیات 105 سے 122 پر مشتمل ہے۔ اب انباء الرسل کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے اور اسی زمانی ترتیب سے ہو رہا ہے جس طرح سورۃ الاعراف اور سورہ ہود میں بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 105 سے 110 کے بیچ میں ہے، یہاں پہ قوم نوح کا ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری پیروی کرو۔ تو آیت نمبر 111 میں ہے انہوں نے کہا ہم تمہاری بات مانیں جبکہ تمہاری پیروی کرنے والے گھٹیا لوگ ہیں، یعنی وہ جو سوسائٹی کا لوئسٹ طبقہ تھا وہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، تو ان کی شان کے خلاف تھا کہ ان کے ساتھ میں بیٹھے اٹھیں۔ نوح علیہ السلام کی انہوں نے بہت بڑی تکذیب کی تو نوح علیہ السلام نے یہ دعا کر ڈالی۔ آیت نمبر 118 میں ہے اے رب اب تو دو ٹک فیصلہ فرما دے میرے اور ان کے بیچ اور نجات دے دے مجھے اور اہل ایمان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور جتنے مسلمان تھے ان کو نجات دے دی کشتی میں اور غرق کر دیا ان نافرمان لوگوں کو۔ آیت نمبر 121 میں ہے یقیناً اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ رکو نمبر 7 جو کہ آیات 123 سے 140 پر مشتمل ہے اور اس میں قوم عاد کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 123 سے 127 کے بیچ ہے۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے دعوت دی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، لیکن انہوں نے بھی نہیں مانی۔ آیت نمبر 29 میں ہے کہ ہود علیہ السلام نے فرمایا اور تم بناتے ہو ایسے شاندار محل کہ شاید تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور ہود علیہ السلام نے اور دیگر نعمتوں کا بھی ذکر کیا جو عاد کے پاس تھی۔ آیت 136 سے 139 میں ہے کہ انہوں نے جھٹلا دیا ہود علیہ السلام کو، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ گیا۔ اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ قوم عاد پر کون سا عذاب آیا تھا، کون سا آیا تھا؟ آندھی کا تیز ہواؤں کا عذاب آیا تھا۔ آیت 139 میں ان فی ذالک لآیہ، اس میں نشانی ہے، بے شک نشانی ہے لوگوں کے لیے۔ رکو نمبر 8 جو کہ آیات 141 سے 159 پر بیسڈ ہے اور یہاں پر قوم سمود اور صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم یعنی سمود کو اسی انداز میں دعوت دی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، تو اور بہت ساری سمود پر جو اللہ کی نعمتیں تھیں وہ یاد دلایا اور فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی بے حرمتی مت کرنا اور بری طرح سے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، نہیں تو تم پر ایک بہت بڑے دن کا عذاب آ جائے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اونٹنی کو کاٹ ڈالا، پھر وہ عذاب الہی کے مستحق ہو گئے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا 158 میں کہ ان فی ذالک لآیہ، اس واقعہ میں بھی ایک بڑی نشانی ہے۔ رکو نمبر 9 جو کہ آیات 160 سے 175 پر بیسڈ ہے، اس میں قوم لوط کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 160 ہے قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہاں سبھی قوم کے لیے رسولوں ذکر آیا ہے، رسولوں کو جھٹلایا جمع کا صیغہ ہے جبکہ ان کو دعوت ان کا رسول دے رہا تھا سنگولر میں، تو رسولوں اس لیے کہا گیا کیونکہ جب کوئی رسول دعوت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اللہ کی تقوی اختیار کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے اور اس سے پہلے جتنے انبیاء ہیں اس کے اوپر بھی ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ تو جس نے ایک رسول کو جھٹلایا اس نے سب کو ہی تو جھٹلا دیا نا، اس کی بات ہی جھٹلا دیا تو پچھلے رسولوں کو بھی جھٹلا دیا۔ تو لوط علیہ السلام نے ان کو بے حیائی کے کام سے روکا، ہوموسیکشوالٹی سے، اور ان کو دھمکی دی کہ اگر تم باز نہیں آئے تو تم پر عذاب آ جائے گا۔
تو لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا کہ کہا تم اگر اپنی اس حرکت سے باز نہیں آ جاؤ گے یعنی دعوت و تبلیغ سے تو ہم تمہیں یہاں سے نکال باہر کر دیں گے. تو ان کی نافرمانی کے عوض اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ گیا قوم لوط پر. رکو نمبر 10 جو کہ آیات 191 سے 176 پر بیسڈ ہے اور اس میں مدین کا ذکر ہے یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کا. آیت میں 176 ہے کہ اصحاب الایکہ نے بھی جھٹلایا رسولوں کو. کہ ایکا معنی جنت ایکا کا معنی جنگل ہوتا ہے تو شعیب علیہ السلام کی قوم کے لیے یہ لفظ آیا ہے اصحاب الایکہ جنگل والے. انہوں نے بھی اسی انداز میں دعوت دی یعنی شعیب علیہ السلام نے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری پیروی کرو اور مزید کہا کہ پیمانہ پورا بھرا کرو اور وزن کیا کرو تو سیدھی ترازو کے ساتھ تولا کرو. لیکن شعیب علیہ السلام کی قوم یعنی مدین نے بھی شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان پر بھی اللہ کا عذاب آ گیا. آیت 191 میں ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بے شک آپ کا رب عزیز بھی ہے زبردست بھی اور رحیم بھی ہے رحم کرنے والا بھی. اور یہ آیت ہر رکوع کے اینڈ میں ریپیٹ ہوئی ہے ہر رکوع کے. رکوع نمبر 11 جو کہ آخری رکوع ہے آیت نمبر 192 سے 227 پر بیسڈ ہے. آیت 192 193 میں ہے اور یقیناً یہ قرآن تمام جہاں والوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کرتا ہے اترتے ہیں اسے لے کر روح الامین. روح الامین جبریل علیہ السلام کا لقب ہے. اس کا معنی ہوتا ہے امانت دار روح. آیت 196 سے 197 میں ہے اور یقیناً یہ پہلوں کے صحیفوں میں بھی موجود ہے یعنی قرآن کی پیشن گوئیاں پچھلی کتابوں میں بھی ہیں. کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اس کو جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کو پہلے سے پتہ تھا قرآن کی ایٹریبیوٹس انہیں پتہ تھے اور رسول کے اور دونوں چیز کو پہچان چکے تھے. آیت 198 سے 201 میں مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب ہے. آیت نمبر 202 سے 209 میں عذاب کی وعید سنائی گئی ہے مشرکین کو کہ اگر تم بھی نہیں مانو گے تو تم پر بھی عذاب آ جائے گا. آیت نمبر 210 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نازل نہیں ہوتے. آیت نمبر 212 میں ہے وہ تو سننے سے بھی معزول کیے جا چکے ہیں یعنی کہ مشرکین مکہ کا ایک بہتان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی شیطان کی طرف سے آتی ہے معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان لے کر نہیں آتے وہ تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے ان کی رسائی ہی نہیں ہے. جب قرآن یا کوئی بھی کتاب کا نزول ہوتا ہے عالم بالا سے اترنا ہوتا ہے تو وہاں پہ بہت سلیکٹڈ فرشتے بہت کثیر تعداد میں پیک کیے رہتے ہیں بالکل گارڈ کیے رہتے ہیں اس ایریا کو کہ کوئی جن وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے. آیت نمبر 214 جو ہے اس میں ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے نبی اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو دعوت دیجیے ان کو خبردار کیجیے. تو یہ آیت 3 نبوی میں نازل ہوئی ہے یعنی بالکل اسٹارٹنگ کا دور تھا دور نبوت کا. گھر والوں کو دعوت دینے کے بعد اب رشتہ داروں کو دعوت دینے کا حکم آ گیا کہ اپنے رشتہ داروں کو خبردار کیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو ایک دعوت طعام دیا کھانے کی دعوت پہ بلایا اور کھانے وانے کے بعد پھر رسول اللہ نے خطبہ شروع کرنا چاہا تو وہاں پہ بہت سب شور مچانے لگے. شور غل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہہ سکے اور سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے. پھر اللہ کے رسول نے بھی دعوت دینے کے لیے کون سی دین کی دعوت دینے کے لیے کھانے کی دعوت پھر سے دی. اپنے خاندان والوں کو پھر سے بلایا پھر سے ان کو کھانا وانا کھلا کر پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیا دعوتی جو بہت اہم خطبہ ہے. اسی آیت پر تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو خبردار کیجیے. ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اگر ہم کسی کی برائی کو دور کرنا چاہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا بہت طعام اور چائے اور یہ سب کا اہتمام کر کے ہی صحیح لیکن لوگوں کو بلائیں انہیں سکھائیں. آیت نمبر 224 میں ہے اور شعراء کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں. یہ ایک اور ایلیگیشن تھا مشرکین کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ لوگ ایسا کہتے تھے کہ شاعری سیکھ لی ہے اور یہ قرآن شاعرانہ کلام ہے معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں شعراء کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ شاعروں کا کلام کیسا ہوتا ہے یعنی زمین اور آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں وہ
آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 225-226 میں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں رہتے ہیں اور یہ کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. یعنی شاعروں کے کلام میں یہ دو خامی پائی جاتی ہے کہ بالکل مبالغہ آرائی کر دیتے ہیں، ہر وادی میں سرگردہ، کبھی یہاں کی بات تو کبھی کہیں اور کی، تو اس طرح ان کا کلام ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، کانٹرڈکشن ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے تھے اس میں ہرگز کوئی تضاد نہیں تھا، جو چیز کہتے ہیں اس چیز کو عمل کر کے دکھاتے تھے، اور ہرگز یہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی یہاں، زمین اور آسمان کے قلابے نہیں ملائے گئے تھے. عین اخلاقی بات تھی اور عین دل کو لگنے والی باتیں ہیں قرآن مجید میں. آیت نمبر 227 میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں. یعنی شعراء میں جو ایکسیپشن ہے وہ بس یہی کہ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے بھی اگر شعر و شاعری کرتے ہیں تو بس وہ ہی ایکسیپشن ہے اس چیز کا کہ وہ اس میں شامل نہیں ہے، جو جس طرح سے ڈسکریج کیا گیا ہے یہاں پہ شعراء کو. اور اس کی مثال ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ. ان کو تو دربار نبوی کا شاعر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اتنے اچھے شاعر تھے. تو اگر اچھی شاعری ہو علامہ اقبال کی طرح، حسان بن ثابت کی طرح، تو کوئی ملامت نہیں ہے. اور آخر میں فرمایا، اور ان قریب یہ ظالم لوگ جان لیں گے کہ کس جگہ لوٹ کر جائیں گے. اس کے ساتھ ہی سورہ شعراء یہیں پر مکمل ہوتی ہے اور اب شروع ہوتی ہے سورہ النمل. نمل میں چیٹی ہوتا ہے. سورہ نمل میں 7 رکوع اور 93 آیات ہیں اور اس کا نام النمل اس لیے پڑا کیونکہ آیت نمبر 18 میں واد النمل لفظ آیا ہے اور اس کا زمانہ نزول ہے، جو اس کے مضمون اور انداز بیان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکہ کی دور متوسط میں نازل شدہ صورتوں سے مشابہت رکھتی ہے، اس لیے درمیانی دور میں یہ نازل ہوئی ہوگی. اس کے علاوہ سورہ نمل اس اعتبار سے پورے قرآن میں ایک منفرد یعنی یونیک صورت ہے کہ اس میں مکی صورتوں کے 3 مضامین، التذکیر بآلاء اللہ، انباء الرسل و قصص النبیین، تینوں موضوعات اکٹھے ہو گئے ہیں. اور سورہ نمل ان تینوں موضوعات کے تحت تقریباً برابر سے 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. ان میں سے 3 رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کے واقعات انباء الرسل کے انداز میں ہیں، اور پھر سلیمان علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ قصص النبیین کے انداز میں ہے، اور آخر میں تذکیر بآلاء اللہ پر مشتمل آخری تہائی حصہ ہے. ان تینوں اصطلاحات سے آپ واقف ہیں نا؟ انباء الرسول یعنی ان رسولوں کی قصے جن کی بات نہ ماننے پر ان کی قوم پر عذاب آ گیا. قصص النبیین ان نبیوں اور رسولوں کے قصے واقعات جن پر عذاب کا کوئی تذکرہ نہیں ہے بلکہ ایک قصہ اور نشانی کے طور پر اور یادگار کے طور پر بتانا مقصود ہے. اور تذکیر بآلاء اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور نشانیوں کو دکھا کر نصیحت کرنا. رکو نمبر 1 جو کہ آیات 1 سے 14 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 1 اور 2 میں ہے، تو سین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں. ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ ہدایت اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے. بے شک آیت نمبر 3 سے 6 میں ہے کہ یہ بشارت انہی کے لیے ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں. آیت نمبر 7 سے 14 میں موسیٰ علیہ السلام کا مختصر سا قصہ ہے کہ وہ جب رات کے وقت سردی کے موسم میں وادی طویٰ سے گزر رہے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا اور 2 معجزات عطا کیے. وہ دونوں معجزے آپ کو پتہ ہیں، عصا موسیٰ اور ید بیضاء. اور فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اور فرعون کے پاس جب گئے تو فرعون اور آل فرعون نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا. آیت نمبر 14 میں ہے، تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. اب رکو نمبر 2 اور 3 جو ہے، جو آیات 15 سے 44 پر بیسڈ ہے، اس میں پورا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے تفصیل کے ساتھ. آیت نمبر 15 میں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے عطا کیا تھا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم. آیت نمبر 16 میں ہے، اور اس نے کہا یعنی سلیمان علیہ السلام نے، اے لوگو ہمیں سکھا دی گئی ہے پرندوں کی بولیاں. یعنی سلیمان علیہ السلام کو بیسائڈ ہیومنز کئی برڈز اور کئی دوسرے لیونگ بینگس کی بھی بات سمجھنے کی اللہ نے علم دے رکھا تھا.
آیت نمبر 17 میں ہے، اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے تمام لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے، سارے لشکر اکٹھا ہوتے تھے اور سلیمان علیہ السلام سب کی خیر خبر لیتے تھے۔ آیت نمبر 18-19 میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک وادی سے ہوا جہاں چیٹیاں کثرت سے تھیں، تو ایک چیوٹی نے کہا، اے چیٹیوں، تم سب اپنے اپنے بل میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل دے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو سلیمان علیہ السلام یہ بات سن کر مسکرا دیے اور جذبۂ تشکر سے ان کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہو گیا، رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہے اور میرے والدین پر کی ہے، وان اعمل صالحا ترضاه، اور میں ایسے اچھے کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے داخل کر لے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں۔ یہ کتنی اچھی بات ہے نا، انہوں نے اکڑ نہیں دکھائی، انہوں نے تکبر نہیں کیا کہ ہاں مجھے چیٹی کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے، بلکہ انہوں نے جیسے ہی یہ محسوس کیا کہ چیٹی کی بات وہ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے رب کا شکر کیا۔ آیت نمبر 20-26 میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کے لشکر کا معائنہ کیا تو ہدہد کو غیر حاضر پایا، تو تھوڑی دیر میں پھر ہدہد حاضر ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں قوم سبا کے متعلق ایک خبر لے کر آیا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اسے جب اس کی خبر لی کہ کیا خبر ہے، تو اس نے بتایا کہ قوم سبا پر ایک عورت ہے جو حکمران ہے اور اس کا ایک بہت بڑا سا تخت ہے، اور وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ قوم سبا ایکچولی یمن کے علاقے میں آباد تھی، اور یہ جس ملکہ کا ذکر ہے اس کا نام بلقیس آتا ہے۔ تو یہ ہدہد نے خبر دی۔ آیت نمبر 28-35 میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے نام ایک خط لکھا اور ہدہد کے حوالے کر دیا پہنچانے کے لیے، اور پھر اس ہدہد نے اس خط کو ملکہ تک پہنچا دیا۔ تو وہ خط کا جو موضوع تھا وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واحد مقام ہے قرآن مجید میں جہاں سورہ کے اندر درمیان میں یہ آیت آئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ کے درمیان میں۔ آیت نمبر 30 ہے سورہ النمل کی۔ پھر بسم اللہ کے بعد سلیمان علیہ السلام کا پیغام تھا کہ اسلام لے آؤ، فرما بردار ہو جاؤ۔ پھر اس خط کے متعلق جو ملکہ تھی بلقیس، اس نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا، اس نے کہا ڈیسیجن تو آپ ہی کو لینا ہے، اور آپ جیسا بہتر سمجھیں، ہم تو لڑنے والے لوگ ہیں، آپ لڑنے کا حکم دیں گے تو لڑیں گے۔ تو بلقیس نے کیا کیا، فائنلی یہ فیصلہ لیا کہ میں ان کی طرف ایک ایلچی کچھ تحائف کے ساتھ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں وہ کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ تحفے تحائف دیکھ کے آزمایا جائے کہ یہ کیسے ہیں۔ آیت نمبر 36-44 میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو جب ان کا تحفہ ملا تو بہت بیزاری کا اظہار کیا اور پیغام بھیج دیا، ان کو تحفے بھی ریٹرن کر دیا، اور یہ پیغام بھیجا کہ ہرگز نہیں، یہ مال و دولت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ان کی، اور کہلا بھیجا کہ تم اسلام قبول کر لو، اسی میں تمہاری خیر ہے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر لشکر کا آمنا سامنا ہوگا، یعنی جنگ ہوگی پھر۔ تو حالانکہ سلیمان علیہ السلام کو امید تھی کہ اسلام قبول کر لے گی اور اطاعت گزار ہو کر آ جائے گی، یہاں تک کہ اس کو آزمانے کے لیے اپنے دربار میں کہا کہ کون ہے جو اس کا تخت مجھے لا کر دے۔ تو علم والوں میں سے ایک علم والے نے، جس کو اللہ نے علم عطا کیا تھا، اس نے پلک جھپکنے بھر میں بلقیس کا تخت وہاں سے لا کر حاضر کر دیا۔ تو جب تخت بلقیس کا دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، مطلب پلک جھپکنے بھر کی دیر میں، تو منہ سے ان کے نکل پڑا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ یہ بھی بندگی کا کامل نمونہ ہے نا، انہوں نے نہ ہی اس علم والے بندے کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اس کے اوپر مطلب پورا کریڈٹ دے دیا جاتا کہ اس نے کیا، یا تو خود اپنا کریڈٹ دے دیتے کہ ان کے دربار میں ایسے لوگ ہیں، نہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے کہا۔ اور پھر ملکہ آخرکار آ ہی گئی، اور پھر اس سے جب دکھایا گیا تخت کہ وہ پہچانے کہ وہ کیا ہے، تو اس نے کہا یہ ویسا ہی نہیں بلکہ یہ وہی ہے، یعنی وہ ہوشیار تھی، سمجھدار تھی اور اسے پہچان گئی تھی، اور ساتھ ہی اس نے اسلام بھی قبول کر لیا اور واضح کیا کہ وہ تو پہلے ہی جان چکی ہے، مطلب جو بھی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جانتی ہوگی وہ سمجھ چکی ہوگی کہ یہ حق پر ہیں۔
بہرحال وہ اسلام قبول کر کے مسلمان ہو چکی تھی، اور جب اس کو محل میں داخل ہونے کے لیے کہا گیا تو اتنا شاندار شیشے کا محل تھا کہ اس کو لگا کہ پانی پر اسے چلنا ہوگا. اس نے اپنا پائچہ اٹھا لیا تو پتہ چلا وہ شیشے کا محل ہے. اور اس کو ظاہر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کس شان کے لوگ تھے. ان کو ایسی شاندار چیزیں، ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھی تھیں جس کا تصور بھی بلقیس کے ذہن کو نہیں گزر سکتا تھا. اس کے بعد رکو نمبر 4 ہے جو کہ آیات 45 سے 58 کے بیچ میں ہے. آیت نمبر 45 سے 53 میں قوم سمود اور صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. یعنی صالح علیہ السلام نے سمود کو دعوت دی اور انہوں نے جھٹلایا تو ان پر اللہ کا عذاب آ گیا. آیت نمبر 54 سے 58 میں قوم لوط کا تذکرہ ہے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور انہوں نے جھٹلایا تو ان پر بھی اللہ کا عذاب آ گیا. اس کے ساتھ ہی ہم لوگ مکمل کر چکے ہیں 19واں پارہ. الحمدللہ. آج کے لیے اتنا ہی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.